اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا مصیبت کا سفر میرا مقدر بابا مصیبت کا سفر میرا مقدر میں شام کے زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر بابا مصیبت کا. میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں. میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں. مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر بابا مصیبت کا. پہنائے تھے جو عید پہ تم نے مجھے بابا پہنائے تھے جو عید پہ تم نے مجھے بابا کھینچے ہی میرے کانوں سے وہ شمر نگوہر بابا مصیبت کا. کہتے طنز سے عباس کہاں ہے کہتے ہیں لئی طنز سے عباس کہاں ہے. ہنستے ہی رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر بابا مصیبت کا. مقتل سے اٹھائی نہ گئی لاش اسی کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی لاش اسی کی. میدان سے اٹھا لایا تھا
جو لاش 72 بابا مصیبت کا، زرغام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے، زرغام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے، چلنے لگے جب لاش سکینہ کی اٹھا کر، چلنے لگے جب لاش سکینہ کی اٹھا کر، بابا مصیبت کا سفر میرا مخدر، میں شام کے زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر، بابا مصیبت کا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، لا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهد، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر ضياءها برحمته، ووتدى بالسحور ميداناته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، اللهم صل على محمد. مزانی گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ عزیزانی گرامی، آج یہ مجلس ہمارے آقا، ہمارے مولا
امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے منعقد کی ہوئی۔ میں آپ کے سامنے مولا کا ہمارے ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک زندگی کا گوشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کے پیش نظر رکھیں کہ مولا 7 سال کی عمر میں امامت کے اوپر فائز ہوئے اور 25 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے اور 18 سال جو ہے آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے اور خدائی عہدہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا اس منصب پر رہتے ہوئے بہت سارے امام نے کام کیا۔ میں ایک پہلو امام کی زندگی کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو امامت سے بھی جڑا ہوا۔ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، ایک گزری ہوئی نظر، ایک سرسری نظر بھی اگر تاریخ اسلام پہ ڈالے تو آپ کو ایک ہمیشہ ایک امامت کے سلسلے میں ہر امام کے بعد حق اور باطل کا فیصلہ کرنا مشکل رہا۔ آپ آج اندازہ کرنا چاہیں تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے اتنی تاکید فرمائی تھی، پیغمبر نے اتنی جو ہے آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، اس سے سب سے بڑی جو ہے آپ کہہ سکتے ایونٹ جو غدیر جیسا پیغمبر اکرم نے منعقد کیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں۔ لیکن ہوا کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو ہوا یہ ہے کہ پیغمبر ادھر آنکھ بند کرتے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، ادھر مسلمان جو ہے 2 حصوں میں بڑھتے ہیں۔ آپ یہ تاریخی جملہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میرے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس لیے آپ کو سنا۔ آپ واقعاً حیرت انسان کو ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول جو اس قدر تاکید فرماتے تھے، اس قدر بار بار اس بات کو فرماتے تھے کہ میرے بعد یہ جو ہے اتنی بار کہا ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر رسول اللہ اس دنیا سے گئے، ادھر جو ہے کیا ہوا؟ مسلمان کو حق اور باطل پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھنا چاہیں، میں نے تاریخ میں یہ جملہ تاریخی دیکھا کہ جنگ جمل میں ایک طرف طلحہ ہے، زبیر ہے اور دوسرے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ازواج نبی موجود ہے، اور دوسری طرف امام ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، سلمان ہے، مصر ہے اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اس دوران ایک انسان جو ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑا سطحی فکر رکھنے والا، آپ الفاظ بدل کر سکتے ہیں، جس کے پاس معرفت تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا الفاظ اگر بدل کے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس نے حق کو شخصیتوں کے اوپر تولا تھا، اب جب شخصیتیں دونوں طرف نظر آئیں تو اس کو حق کہیں گم ہوتا ہوا نظر آیا۔ آج کے زمانے میں بھی ایک بات جو ہے واقعی کہنے کو چاہتا ہے کہ اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی حق کی شناخت رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، حق کی واقعی معرفت رکھنے والے لوگ آج بھی بہت کم ہیں۔ اب ایسی صورت میں جس نے شخصیتوں کو حق کا معیار سمجھا تھا، اب جب شخصیتیں اس کے سامنے اس طرح کی آئیں تو کیا کیا اس نے؟ حیران ہو، اس کو سمجھ میں نہیں رہا ادھر ہے یا ادھر ہے، مولا کائنات کے پاس ہے۔ اور اس سے ایک عجیب بات ہے، اس سے مولا ایک طرف فلاں ہے جن کی آپ ماضی کو جائیں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا دلکش، بڑا نورانی، بڑا جو اچلا ہوا بہت صاف ستھرا دکھائی دے گا، اور دوسری طرف آپ ہیں، اے میرے آقا اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کدھر ہے، ادھر یا ادھر۔ امام نے عجب فرمایا حق پہچان لو، حق والا مل جائے گا۔
لیکن آپ یہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حق پہچاننا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور حق کے لیے قربانی دینا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ایک سلوات پڑھیے، محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو حق کی معرفت ایک الگ مسئلہ ہے۔ شاید بہت سارے لوگ آج آپ پہچانتے ہیں لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے، دنیا پرستی کی بنا پر اتنی طاقت نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ آ کر اس حق کا اظہار کھلم کھلا کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زنجیروں نے ان کے پیروں کو جکڑ کے رکھا۔ اور عجیب یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اسپیشل بندہ میرا وہی ہے جو حق پہچاننے کے بعد حق کے لیے قربان ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھیے، محمد وآل محمد۔ یہ ہے معرفت کے لیے۔ اچھا، قرآن نے کس کی مثال دی؟ دیکھیے دونوں طرف لوگ ہوتے ہیں۔ آج اگر تاریخی مثال دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کئی مثال قرآن سے لا سکتا ہوں۔ چلیے ایک دو مثال میں قرآن سے لاؤں۔ سورہ یاسین میں حبیب نجار، آپ واقعہ خالی پڑھ رہی ہے، مجھے تو خالی چند باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، حبیب نجار، دو نبیوں کو قید کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو قتل کرنا، ان پہ ٹارچر کرنا، تشدد کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے حبیب نجار کو پتہ چلتا ہے تو قرآن نے ان کے واقعے کو اس طرح بیان کیا۔ اسی سورہ یاسین وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک بندہ ہمارا وہ آیا، وہ ہوا یسعا، وہ ہمارے راستے کی کوشش کرنے کا۔ کون تھا یہ ابھی؟ اب یہ ہمارے نظریات کا مخالف ہے، یہ ہمارے حق راستے کا مخالف ہے، یہ ہماری دنیا کا مخالف ہے، یہ ہماری اولاد کا مخالف ہے، یہ ہماری حکومت کا مخالف ہے ایک طرف۔ اب جب حبیب نجار نے حق پہچان لیا اور جان گئے کہ نبی خدا ہے، اس کے ساتھ سچائی ہے، اس کے ساتھ مجھے رہنا ہوگا، تو کیا کہا؟ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، اتبعوا المرسلین، اے میرے قوم کے لوگوں، یہ نبی ہے، ہمیں اس کی جو ہے پیروی کرنا ہے، ہر کس و ناقص کی پیروی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس جو ہے نبی کی پیروی کرنا، اور اب تمہیں بھی اس نبی کی پیروی کی دعوت دیتا ہوں۔ اب پہچان لیا تو آپ کا اعلان کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آج قرآن کہتا ہے اس میں آپ سورہ یاسین میں پڑھیے، اسی سورہ یاسین میں کہتے ہیں انہیں قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا قیلت خلا، اللہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ ہماری جنت میں آ جاؤ۔ تو حق پہچاننے کے بعد حق کے لیے قربانی دینا ہی وہ ذریعہ نجات ہے، تو اللہ بڑی آسانی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ رہا ہے آؤ میری جنت میں، آؤ وہ رتبہ حاصل کر، کامیابی حاصل کر جو میں نے تمہارے لیے رکھا۔ تو ایک مسئلہ حق کو پہچاننا ہے، اور دوسرا مسئلہ جب حق کو پہچان لیا ہے تو حق کے لیے قربانی دینا۔ اگر حق پہچان لیا ہے تو حق کے لیے قربانی دینا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری مثال بھی آپ سننا چاہتے ہو تو وہ دوسری مثال بھی سن لیجیے۔ واقعاً یہ آپ بھی سوچیے گا جملہ، اور سچائی یہ ہے۔ آپ ایک مثال میں لے آنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ فرعون کے پاس کیا لے کے گئے؟ جناب موسیٰ جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں۔ جادوگر کس سے بلائے؟ جادوگر بلائے فرعون نے، اور جناب موسیٰ جو ہے کیا ہے؟ حق کا معیار بن کر گئے۔ تو ایک طرف جادو جھوٹے لوگ ہیں جو لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم سے حق سے پھرانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف وہ فرعون ہے جو حق پر پردہ ڈالا چاہتے ہیں، اور فرعون کے حواری اور مواری ہیں
نتیجہ کیا ہوا؟ وہ چیلنج کا وقت آ گیا، چیلنج کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ توجہ کیجیے گا، میں ایک میسج امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں گا اور اسی کے بعد اپنی سمیٹ فرعون کے دربار میں موسیٰ، اگرچہ دربار میں یہ واقعہ نہیں ہوا، ایک عیدگاہ میں ہوا جہاں سارے فرعونیوں کو بلایا گیا، جادوگروں کو بلایا گیا فرعون نے، اور موسیٰ کا مقابلہ فرعونیوں اور جادوگروں کے سامنے موسیٰ نے کہا بھائی جو کچھ ہے تمہارے لیے لاؤ پیش کرو۔ انہوں نے جادو دکھا دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے جادو رسیوں کو پھینکا تو وہ سانپ بن کر ٹہلنے لگے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا اب آپ پھینک لیجیے ایسا پھینکا، جیسے ہی ایسا پھینکا وہ ایسا بن کر سارے جادوگروں کے جادو کو باطل کر۔ اب دیکھیے یہ بہت سمپل مثال ہے، حق کی معرفت ہونا الگ ہے، حق کے لیے قربانی دینا ہو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں نے مجھے جو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ ہے، حق پہچان لیا تو رتبہ بلند کرنے کے لیے چند چیزیں انسان کے اندر جو آج بھی آپ یقین جانیے، جو صفات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی اتنا زمانہ ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو مطلوب ہے، آقا امام زمانہ کو چاہیے، لیکن پریشانی کیا ہے؟ اب ہم جانتے تو ہیں لیکن یہ صفات ہمارے اندر ابھی بھی اس طرح پیدا نہیں ہوئی جس طرح پیدا ہوئی۔ آپ سنیے، جو مثال لا رہا ہوں اسی لیے لا رہا ہوں۔ اب فرعون کہ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، اور یہ عصا نے ان کے جادو کو باطل کر دیا۔ اب یہ دیکھیے اتنی بات تو بہت کامن ہے۔ اب جب نگل لیا تو جادوگر جو ہے سب سے زیادہ یہ بات جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ انہوں نے سب سے زیادہ سمجھ لیا، اور نتیجہ میں سمجھ لیا تو کیا کیا؟ دیکھیے اب حق کی معرفت ہونا الگ بات ہے، ہم جان گئے، وہ جادوگر جان گئے کہ حق موسیٰ کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک چیز کیا ہے، اس میں حق کو پہچان لیا تو میں حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، حق پہچان لیا تو اب مجھے اس پر پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حق کے لیے قربانی دینے کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے ہی اس کے جادو کو باطل کیا جناب موسیٰ نے، جادوگر کیا ہے؟ سجدے میں گئے، اور یہ جملہ خالی سجدے میں نہیں گر گئے، قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو ایک بات حق جان گئے تو اب حقدار کے ساتھ ہمیں جانا ہے اور حق کا اعلان بھی کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ اگر خاموش رہ جاتے مصلحت کے تحت، کون سی مصلحت؟ میری جان لے لے گا فرعون، مجھے مار ڈالے گا، میری اولاد کو مار ڈالے گا، میرا گھر گرا دے گا، میرا یہ مصلحت پسندی تو ہو جاتی، تو حق کی تو معرفت ہوتی، لیکن حق والا انسان نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، اسپیشل اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دھمکی سن لیجیے، ہمیشہ یہ ہوگا حق اور باطل کے ٹکراؤ ہوگا اور باطل ہارنے لگے گا، تو باطل کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، اور یہ نہیں ڈرائے ہوگا دھمکائے گا، عملی بھی کرے گا۔ آج سے پوچھیے قرآن سے کہ جب جادوگر جو ہے جناب موسیٰ کے سامنے گر گئے سجدے میں اور یہ اعلان کر دیا، تو فرعون کہتا ہے تم ایمان لے قبل ان آذن لکم، کیا میری اجازت کے پہلے تم ایمان لائے؟ اور اب تم دیکھو کیا کروں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں۔ تو ہم کے لیے اب آنا چاہتا ہوں، بس یہ دو مثال دینے کے بعد آنا چاہتا ہوں۔ اب جمل کے میدان میں ایک آدمی پوچھ رہا مولا، ایک طرف فلاں شخصیت ہے، دوسری طرف آپ ہے،
تو آپ مجھے معاف کریں، میں جنگ نہ کروں، میں کسی اور خدمت میں کروں. آج محمد ساری کو موجود ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میدان چھوڑ کے چلے گئے، بولے نہیں ہم نہیں لڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حق پہچانتے نہیں. ٹھیک ہے، امام نے کیا فرمایا؟ کہا جاؤ حق پہچان لو، حق والا ملے گا. شخصیتوں سے حق کو نہ پہچان، حق کو پہچان لو شخصیتیں. اسی لیے قرآن تو میں نے آیت پڑھی وہ یہ ہے، کیا اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو پھر سمجھو کے ساتھ حق تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایمان سمجھ کے لاؤ. اب آنا چاہتا ہوں اتنا بڑے مقدمے کے بعد آنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کون کتنے سال کے تھے امام؟ 7 سال. ایک عظیم صحابی یونس ابن عبد الرحمن امام رضا کے غم میں رو رہے ہیں. رو رہے ہیں، اور اس جگہ گھر میں بہت سارے صحابہ جو امام رضا کے تھے وہ رو رہے ہیں. اچانک یونس نے آنسو پوچھنے کا، اے رونا بند کرو، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں. ہم تمہیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھیے اب تک جو امامت کا مسئلہ تھا ہم اپنے مولا کے مطیع تھے، فرما بردار تھے. ہم نے اپنا سب کچھ اپنے امام کے لیے لا کر پیش کر دیا، امام کے سامنے رکھے. لیکن اب تو بڑی مصیبت نازل ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہا ہم امامت امام محمد تقی کے اندر رکھ ہی نہیں سکتے، مان ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہتے وہ تو بچے 6 سال 7 سال کے بچے، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے سامنے سب کچھ اپنا لا کر پیش کر دیں، کہتے آپ ہمارے امام. اب ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے آپ امام ہیں، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ امام کے سپورٹ میں آؤ ایک آدمی کو منتخب کر کے لگا دیں، اور یہ اس وقت تک امام کے لیے کام کرتے رہیں، امام کی ذمہ داری پوری کرتے رہیں جب تک کہ امام بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہو جائیں گے ہم پھر سے امام کے قدموں میں جا کر سر. آپ بتائیے یونس ابن عبد الرحمن، آج ان کی شخصیتیں پوچھئے تو وہ بڑے نامور صحابی تھے. نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بہت بڑے صحابی امام میں سے تھے. ٹھیک ہے، لیکن معرفت کتنی تھی؟ اب جو پورا مجمع ہے اس کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں آؤ ایک آدمی معین کر دیں جو امامت کی ذمہ داری سنبھالے، اور جب امام بالغ ہو جائیں گے تو ہم. اسی دوران جس کے پاس معرفت زیادہ تھی، جو حق کو پہچانتا تھا، اسے کیا کیا؟ آپ دیکھو بڑی عجیب روایت، اٹھا ان کی گردن پکڑ اور ان کو دیوار کی طرف دھکیلا، اور اسی دیوار میں زور سے گردن پہ جب پریشر ڈالا، زور سے گردن پکڑ لیا. تو اب تاریخ کہتی ہے یونس چلتا ہے، کیا ارادہ ہے؟ مجھے مار ڈالو گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو ایک سجیشن تمہارے سامنے لا رہا ہوں، میں نے تو ایک مشورہ دیا ہے تمہارے سامنے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو نہ مان، لیکن کیا تم مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ ایک بار اس صحابی نے گردن چھوڑا اور عجب جملہ بولا، عجب جملہ آپ روایتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے. فرمایا تم اتنے دنوں تک امام کے پاس رہے، اتنی بارگاہ اماموں میں حاضری دیا 8ویں امام کی، اس کے باوجود تم امام کو پہچان نہیں سکے. کیا امامت طے ہوگی عمر سے، یا امامت طے ہوگی خدا کے عہد پیمان سے؟ اے یونس، کیا کسی امام کو تم نے منتخب کیا ہے، یا امامت رسول اللہ نے منتخب کیا ہے، یا کسی اور غیر نے امامت منتخب کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ امامت تو خدا ہی بتا ہے. کہا جب خدا کسی کو چن لے تو یہ آپ کو دیکھنے کا حق نہیں ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے. اے یونس، کیا اسی قرآن میں تم نے نہیں پڑھ لیا کہ اللہ قرآن میں کہتے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کی. عیسیٰ تو اپنی ماں کی گود میں تھے. تو اے یونس، تمہاری معرفت کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ ماں کی گود میں ایک نبی کو عیسیٰ مسیح بنا سکتا ہے
تو 9ویں امام کو 7 سال کی عمر میں امامت کی امید ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد وال. تو آپ نے دیکھا ایک مصیبت کیا تھی 9ویں امام کی زندگی میں کہ جو مخلص صحابی تھے لیکن معرفت ان کی اس پائے کی نہیں تھی، ان کو بھی اب ایک پریشانی ہونے لگی. کیا پریشانی ہونے لگی؟ کیسے 7 سال کے امام کے سامنے سر جھکائیں، کیسے 7 سال کے امام کے سامنے سلام کریں، کیسے ہم ان کی اتباع کریں، کیسے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کیسے ہم ان کے حکم کو مانیں، کیسے ہم ان کے لیے قربانی کریں. اب ایک انسان یہ ہے. لیکن اسی تاریخ نے لکھا ہے، بڑا عجب جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک یحییٰ ابن اقسم درباری جو ہے، قاضی بھی تھا، اپنے زمانے کا بہت نامور عالم بھی تھا. ادھر میں مدینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا. زیارت سے فارغ ہوا، دیکھا 9 امام ابو جعفر کنیت تھی آپ کی. کیا ابو جعفر کو دیکھا تو دہک کر گیا ملنے کے لیے، دہک کر گیا، ملے، سلام کیا، بہت سارے سوال پوچھا. اس کے بعد ایک سوال جو ہے ذہن میں وجود میں خلش بتا رہا تھا، ہمارے اندر جو ہے بے چین کیا ہوا تھا. لیکن امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت دل میں بے چینی ہے، پوچھوں یا نہ پوچھوں. امام نے کہا وہ سوال میں ہی بتا دیتا ہوں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہاں بتا سکتے؟ کہاں بالکل بتا سکتا. امامت کہتے ہی ہے کہ جب خدا نے یہ منصب دیا تو اب انسانوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کی لیاقت دی اللہ نے. تو تمہاری کیا مصیبت؟ بتاؤ، تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ بتاؤ. ہم اور بتائیے. جبکہ یہ سنی مذہب آج تاریخ میں ہے، یہ سنی مذہب. تاریخ نے لکھا جیسے ہی اس نے کہا، امام نے کہا پوچھنا چاہتے ہو آج کے زمانے میں امام کون ہے، اس وقت ہمارا امام کون ہے، یہ پوچھنا چاہتے. اس نے کہا بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میرے دل میں یہ سوال تھا کہ آپ آج کا امام کون. جیسے ہی کہا جواب دوں، کہا ہم، کہا اس وقت کا امام تمہارے سامنے کھڑا ہے. میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے اوپر میں امام وقت. جواب دیکھیے، کہہ تو دیا امام. جیسے ہی یہ کہا اس سے کہا کہ کیا آپ اس کے لیے مجھے دلیل دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا دلیل کا میں محتاج نہیں ہوں، دلیل ہماری امامات کی محتاج. ایک سلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اچھا آپ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ میرے ہاتھ کا عصا ہے، لے. جیسے ہی امام نے ہاتھ سے عصا چھوڑا، عصا گویا ہوا. اے یحییٰ ابن اقسم، روئے زمین پر اللہ کی حجت ابو جعفر امام محمد نبی جماعت. تو کبھی یہ ہوا حق پہچان لیا لیکن کیا حق پر ایمان لائے؟ نہیں. آج آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کو امام نے یہ معجزہ بھی دکھایا، سوال کا جواب بھی بتایا، اس کے باوجود ایمان نہیں تھا. لیکن اسی کے مقابل میں علی ابن حمزہ جو امام کے دیکھیے بابا کے چچا تھے، امام کے چچا نہیں، امام کے بابا کے چچا. اسی مسجد نبوی میں کلاس پڑھاتے تھے، درس پڑھاتے، بہت سارے لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے. لیکن راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں جب دیکھتا ہوں کہ امام جواد آ رہے ہیں مسجد میں تو یہ بوڑھا شخص اپنے وجود کے ساتھ امام کی جوتیوں کو صحیح کرتا ہے. اور جب کسی نے یہ جو اعتراض کیا، آپ سمجھیے گا، جب کسی نے اعتراض کیا آپ کی داڑھی پک چکی ہے، سفید ہو چکی ہے، آپ ان کے ابا کے چچا ہیں، آپ خود امام کے اولاد ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی روایتیں جانتے، اور ایک بچے کے سامنے آپ جو ہے اس کی جھوٹیاں سیدھی کر رہے ہیں، اٹھ کے سلام کر رہے ہیں، اس کو سیدی مولائی آقائی یہ کہہ رہے ہیں.
تھوڑا شرم کیجئے. ایک عجب جملہ علی ابن حمزہ نے فرمایا خدا کی قسم جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہوتا تو خداوند عالم مجھے امام بناتا, اس بچے کو نہیں بنا. لیکن اس بچے کو اللہ نے امام بنا کر یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو خصوصیت ہے وہ اس بوڑھے انسان میں. اس کو کہتے ہیں دیکھیے حق پہچانا تو حق کا اعلان کرنا. اب سن لیجیے, اللہ کے وہاں کسی کا بھی مرتبہ کب بلند ہوتا ہے جب 4 خصوصیت پائی. بس اسی پہ بات اپنی سمیٹ لیتا ہوں. 4 خصوصیت پائی جاتی ہو اللہ اس کو عزت عطا شرف عطا. ایک حق کی معرفت, پھر دوسرا جب حق پہچان لیے تو حق کے لیے بر وقت جو ہے ایکشن لینا, ٹھیک, فوراً اقدام کرنا. آج اس کی بہت ساری مثال ہم نے پڑھا حق پہچان لیا. بیوی آپ دیکھیں, بیوی کو ضرورت نہیں تھی پیغمبر کی جو ہے وفات کے بعد وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کرنا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی. یہ خود ایک دلیل. آسیہ, جناب آسیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے دوسری مثال آپ دیکھی تھی یہ جادوگر جو فرعون کے زمانے میں, ابھی بن نجار, کتنے مثال ہے. وہی ابھی اسی واقعے میں پڑھا کہ عبد الرحمان کے سامنے پورا مجمع چپ رہا, لیکن ایک صحابی جس کی معرفت بلند تھی جو اسپیشل تھا وہ چپ نہیں رہا, اسی وقت اقدام کیا تاکہ فتنے سے انسان کو حق پہچاننا, حق کے لیے اقدام کرنا, فوراً اقدام. اور تیسری چیز حق کے راستے میں قربانی. یہ قربانی اگر نہیں دیا تو آپ اسپیشل انسان نہیں بن سکتے. کوئی بھی انسان اسپیشل نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ حق کے لیے قربانی. جب حق کے لیے قربانی دے گا تو اللہ کی راہ میں, اللہ کی نگاہوں میں اس کی عزت اور امام کے لیے اپنے جب تک انسان قربانی نہیں دے گا یقین جانے اس کا اسپیشل رتبہ اللہ کی نگاہوں میں بلند. آج جو ہمارے مولا کو, امام زمانہ کو بھی چاہیے نا, وہ یہی چاہیے. حق پہچانتے ہیں, حق کے لیے اقدام بھی کرتے ہیں, لیکن کیا حق کے لیے قربانی دینے کو تیار. آپ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں, اسی امام جواد کی زندگی میں آپ دیکھ لیجیے ام فضل مامون کی بیٹی نے کون سا معجزہ تھا جو نہیں دیکھا تھا اس نے. ٹھیک, کون سا معجزہ تھا جس نے نہیں دیکھا. لیکن آپ دیکھ لیجیے حق پہچانتی تھی یا نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام ہے. اسی کم سنی میں جو امام کی شادی ہوئی کہ امام کے وجود سے ایسے ایسے معجزات جس سے ام فضلہ اور خود مامون کی عقلیں حیران تھی. ان کے بس کی بات نہیں. اب آئیے بات تو ایک جملہ کہے, اگرچہ امام کی شہادت کے بعد یہ واقعہ ہوا, اگر امام کی شہادت کے بعد ابو سلط کو قید کر دیا. ابو سلط کہتے خود اتنا میں اس قید خانے میں پریشان, تنہائی اور ٹارچر اور تنگی وہ سب جو ہے بے چین ہو گئے. ایک دن شام ہو رہی تھی, دعا کی, اے اللہ تجھے آل محمد تیرے حالات میں آسانیاں پیدا, میرے راستے کی راستہ میری مشکل کو حل کر. خدا کی قسم جیسے ہی اہل بیت کا واسطہ دیا, میں نے دیکھا ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام میرے قید خانے میں چلے آ رہے ہیں, میری زندان میں چلے آئے. آواز دیا مجھے, اباسل تنگی محسوس کر رہے, بڑی بے چینی محسوس کر رہے, تمہارا وجود تنگ ہو چکا ہے, تو بڑا درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف میں ہو کہاں ہونا, کیا چاہتے ہو ابھی کہاں ہونا. کہاں امام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا, ہاتھ پیر کی زنجیر کھل گئی, ہاتھ پکڑا, کہتے کوئی چھپ کے نہیں. امام نے کہا, ابا سلط کا ہاتھ پکڑا اور قید خانے جیل کے دروازے سے سارے درباری, اس کے جیلر اور سب کھڑے ہوئے. خدا کی قسم
ہم امام کے ساتھ چل رہے تھے اور دشمن جو ہے یہ جیلر اور دوسرے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں طاقت نہیں تھی کہ بات کر سکے، گفتگو زبان سے ایک جملہ کہہ سکتے۔ ہم ان کے سامنے سے آرام سے گزر گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک جملہ کہنے کو دیکھ تو کہتا نا، جب امام چائے لے تو در و دیوار ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز امام کی اطاعت۔ سلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اور پھر باہر لے کر آئے تو تجب جملہ فرمایا۔ امام نے فرمایا اے ابا سلط جاؤ، تمہیں آزاد کیا، اور آزادی کے ساتھ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، آج کے بعد نہ تم مامون تم تک پہنچ سکے گا اور نہ تم مامون کو دیکھ سکو گے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ تم مامون تک پہنچ سکو اور نہ ہی مامون تم تک پہنچ سکو۔ اب اصل کہتے خدا کی قسم زندگی گزر گئی، کبھی مامون کو نہ میں نے دیکھا نہ میں نے یہاں تک کچھ تک مامون پہنچ۔ کیا ہے؟ اگر آپ حق کی راہ میں قربانی دیں گے تو حق وہ ہے جو انسان کو بچائے۔ لیکن بس یہی بات ختم کر دیا میں نے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے گا اس موضوع پر، آپ غور کیجئے گا اس موضوع پر۔ حق ہم چاہتے ہیں، کیا حق کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم آج اپنے مولا کے لیے اسی طرح کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اور اسی سے آنا چاہتا ہوں، اور بس روایتوں میں اختلاف ہے کہ امام کو زہر کس سے، معتصم عباسی نے یقیناً زہر دلوایا، لیکن خود دلوایا یا امام کی زوجہ ام فضل کے ذریعے سے؟ تاریخ جب تاریخ ام فضل کو اس نے استعمال کیا اور انگور میں زہر ملا کر اسی پلونا نے نو امام کو زہر، جب امام کے سامنے زہر لائی، انگور لائی، زہر سے بچا ہوا انگور لائی، زہر سے ملا ہوا انگور لے کر آئی، امام نے چند دانہ کھا لیا، اس سے رونا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اب امام نے فرمایا میں تجھے ایک جملہ کہتا ہوں، جا خدا کی قسم تو نے حق کے ساتھ ایسا کیا ہے کبھی بھی تجھے عزت نصیب نہیں۔ ایک یہ ہے امام تڑپتے تھے زہر کی اثر سے، اور اسی زہر نے امام کو شہادت دی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک یہ ہے امام کی زوجہ ظاہرت تو ہے نا، دوسری طرف امام کی زوجہ کتنی مظلوم ہے قربان۔ اور اسی لیے تو امام کہتے تھے، حسین کہتے تھے جس گھر میں رباب نہ ہو حسین کا دل نہیں۔ سوچیے، ایک دو جملہ خالی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جب امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز دیا رباب اصغر کو لے لو، جس سے امام وعدہ کر کے گئے تھے میں بچے کو پانی پلا دیتا ہوں گا، تمہارے بچے کو سیر و سیراب کر کے پلاؤں۔ ایک ماں کے دل میں تمنا تو ہے میرا بچہ پانی پی کے آ گیا، لیکن عجب مقصد کا جملہ ہے جیسے ہی امام آئے جناب رباب آئی، آگے جناب سکینہ ہے، پیچھے جناب رباب ہے۔ جناب سکینہ نے عجب جملہ کہہ دیا کہ بابا میں بھی تو پیاسی تھی، آپ دیگر کو پانی پلا لائے۔ آقا نے آبا کا دامن پلٹا، ایک بار اس ماں نے جو منظر دیکھا، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، لیکن وفاداری اور حق کے امام کے لیے اطاعت کا جذبہ کیسا تھا۔ فرمایا ایک جملہ امام سے نہیں فرمایا، فرمایا کہ اے بیٹا تیری ماں کو یہ پتا نہیں تھا میرے جیسے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، اے میرے لال اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ عزیزان گرامی یہ مرحلہ پورا ہو گیا، رباب قید ہو کر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کوفہ چلی گئی۔ اپنی آنکھوں سے اپنی سکینہ کے لیے وہ منظر دیکھا جو کوئی ماں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وفاداری تو دیکھیے، جب قید شام سے رخصت ہوئی، آزادی ملی،
تو امام جناب زینب نے ایک جملہ فرمایا بیٹا میری ماں قبر سکینہ پر بیٹھی ہوگی، بیٹا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ آپ امام جواد کو پرسا دے گئے مولا آپ کتنے مظلوم تھے کہ آپ کی سوچا نے آپ کو ذہن جگہ سے شہید کر دیا، لیکن مولا آپ کے جد کی زوجہ رباب کو دیکھے اس نے کیسی فداکاری کی۔ روایت کہتی ہے اب جب امام سجاد گئے دیکھا قبر سکینہ سے لپٹ کر جناب رباب کہتی بیٹا اے میری نور نظر تم مجھ سے پوچھتی تھی کہ ماما ہم گھر کب جائیں گے، اے بیٹا آؤ ہم گھر جا رہے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ عجب جملہ ہے، امام سجاد آگے بڑھے اماں چلیے ہماری تیار ہے ہمیں جانا ہے۔ ایک بار فرمایا بیٹا ارے میں مدینہ جا کر کیا کروں گی بیٹا، تو اولاد اللہ نے دیا تھا، ایک کربلا میں چھوڑ کر آئی اور ایک زندان شام نے مجھ سے چھین لیا بیٹا، نہ سر پہ شوہر کا سایہ ہے نہ اولاد ہے بیٹا، جس کی گود بھی خالی ہو جس کے سر پہ تاج بھی نہ ہو وہ مدینہ جا کر کیا کرے گا۔ ایک بار امام سجاد نے فرمایا اے اماں میں امام ہوں آپ کو میرے ساتھ مدینہ چلنا ہوگا۔ لو ارباب اعظام مدینہ تو نہ گئی، ہاں تاریخ نے لکھا ہے پہلے کربلا آئی۔ جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ 40 میں پہنچے اور بڑی جلدی کربلا سے نکل گئے، ایک عجب جملہ فرمایا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ رہا تھا، اگر یہ قبر سے اٹھتی تھی دوسرے قبر پر جاتی تھی، اگر میں نے چند دن اور اپنی ماں کو وہاں بہنوں کو چھوڑ دیا ہوتا تو میں کسی کو زندہ نہ پاتا، میں اس خوف سے انہیں جلدی لے کر آیا۔ لیکن ایک جملہ سن لیجئے، میں نے مجلس ختم کی، آپ نے آقا کو پرسا دیجئے، امام زمانہ کو تعزیت دیجئے، اور ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ اب جب کربلا سے رخصت ہو رہی تھی تو ایک بار امام سجاد اپنی ماں کو لینے کے لیے گئے تو تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے ایک مرتبہ رباب نے تڑپ کر کہا آقا جن آنکھوں نے آپ کے جنازے کو 3 دن تک اسی طرح کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے دیکھا ہے، اب میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ روایت کہتی ہے بی بی کتنے دن زندہ رہی ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن ہاں تاریخ نے لکھا ہے ایک دن مدینے میں آندھی آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، جناب زینب نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کو لاؤ بیٹا، سائے میں بیٹھے، رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی۔ ایک بار امام سجاد اٹھے، ارے ماں نے دیکھا بیٹا امام آ رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کا پروردگار ایک امام سے کربلا میں تجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا دوسرا امام مجھے لینے آ رہا، اے اللہ میری لاش رکھ لینا۔ ادھر امام سجاد پہنچے، ادھر بیوی کی روح پرواز کر کے امام نے تڑپ کے فرمایا اے پھوپھی اماں آؤ دیکھو ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب إلهي بحق سهرها وأبكيها ومالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه۔ اے اللہ ہمیں مولا کے غم میں معچور فرما، ہمیں مولا کے اصداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ گنہگار ہیں، اپنی درگاہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سب سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں جان و مال عزت ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیعان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سر نبو فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرنے کو اے میری
زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کر بھیا مجھے تنہا؟ زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا وہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پر
تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہے بدن سے، شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی یہ زہرا، یاد آؤگے بھیا، یاد آؤگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤگے بھیا، یاد آؤگے بھیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل